बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं जब से सहाफ़त की दुनिया में आया हूँ, अब तो 16 साल होने को आगे हैं, तो मेरा एक हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि खौफ का कारोबार नहीं करना चाहिए। कौम को खौफ ज़दा करके उससे अपने मकासद हासिल नहीं करवाने चाहिए। किसी किस्म की ऐसी इंफॉर्मेशन, इस तरह की खबर नहीं देनी चाहिए कि लोग खौफ में मुब्तला हो जाएं, अपनी आम जिंदगियों से हट जाएं। मगर आज पाकिस्तान जिस नहज पे खड़ा है, पूरी दुनिया जहाँ खड़ी है और ख़ासकर पाकिस्तान, आज वो वक्त है जहाँ पर खौफ बहुत ज़रूरी है। और वो खौफ किस चीज़ का है? वो खौफ इस बीमारी का है जिसे हम कोरोना वायरस कहते हैं, कोविड-19 कहते हैं। और वो खौफ न सिर्फ इस बीमारी का है, वो खौफ उन अपने मोहब्बत करने वालों, अपने चाहने वालों की ज़िंदगियों का है। क्योंकि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में अभी तक वो तमाम चेंजेस नहीं इंक्लूड किए जिससे हम सब बच सकें। इस हवाले से आज जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई वो ये थी कि NCOC की मीटिंग हुई। पाकिस्तान में जो बॉडी कोरोना वायरस को डील कर रही है और उसके हवाले से सारे इंतजामात कर रही है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उस मीटिंग में क्या अहम फैसले हुए, क्या अहम डिस्कशन हुई, हुकूमत क्या सोच रही है और आगे क्या होने जा रहा है। इसके अलावा आपसे मैं ये भी बात करना चाहूँगा कि हुकूमत तो जो कर रही है वो कर रही है, हमारे अपने क्या रवैये हैं और हमारी अपनी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। तो बात शुरू करते हैं। और इसके अलावा आपको इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि हुकूमत जो O लेवल्स और A लेवल्स के पेपर्स हैं उसके हवाले से क्या सोच रही है, क्या वो कैंसिल होने जा रहे हैं, उनका कितने % इम्कान है, ये भी हम आपको अंदर की खबर बताएंगे जो हमें अपने मुख्तलिफ ज़राए से आज की मीटिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन मिली है। तो बात शुरू करते हैं कि हुकूमत क्या सोच रही है और क्यों सोच रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के हमसाए में इंडिया के हालात किस कदर ख़राब हैं कि वहाँ पर रोज़ के रोज़ तकरीबन आज तो 3.5 लाख लोग कोरोना का शिकार हुए। और 3.5 लाख लोगों का कोरोना का शिकार होने का मतलब ये है, अगर आप जो ट्रेंड चल रहा है उसको लेके आगे चलें, अमेरिका में जिस दिन 1.25 लाख लोग बीमार होते थे कोरोना से, उसके तकरीबन एक हफ्ते के बाद 3,000 लोगों की मौत की खबर आती थी, 4,000 लोगों की मौत की खबर आती थी। तो 3 लाख 3.5 लाख लोगों के बीमार होने का मतलब यह है कि उनमें से 4, 4.5, 5,000 लोग मरेंगे ही मरेंगे। अल्लाह ताला उनको जो है अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान में अब मामला मजीद बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है तीसरी वेव में, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं 5,000 से 6,000 के दरमियान रोज के केसेस, और उसके बाद अब मौतें जो हैं वो 150 से ऊपर जा रही हैं। तो हुकूमत ने इस हवाले से एक मीटिंग की बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स बैठे और ये फैसला करने के बारे में बातचीत हुई कि क्या हमें लॉकडाउन लगाना चाहिए, किस हद तक लगाना चाहिए, क्या उसको पूरी कौमी सतह पर लगाना चाहिए या उसको मुख्तलिफ शहरों पर लगाना चाहिए। इस हवाले से मुख्तलिफ राय सामने पेश हुई। ख़ास तौर पे मुख्तलिफ जो मुल्कों ने लॉकडाउन्स लगाए उनके मॉडल्स, उनकी डिटेल्स भी डिस्कस हुई, जिसमें सर फहरिस्त आप कह लीजिए इंडिया में जो लॉकडाउन लगा वो, बांग्लादेश में जो लॉकडाउन लगा वो, ईरान में जो लॉकडाउन लगा वो, उस हवाले से डिस्कशन हुई। उसके तमाम तर पॉइंट सामने रखे गए कि उन लोगों ने क्या क्या किया, किस तरह से उन्होंने ट्रांसपोर्ट को जो है उस पर बैन्स लगाए, वर्क फ्रॉम होम किस तरह से किया, किन चीज़ों को एग्जेम्पशन दी, मुस्तस्ना करार दिया उन लॉकडाउन से, उस तमाम पर सीर हासिल गुफ्तगू हुई। और अब मामला ये है बुनियादी तौर पर, जैसा कि अब पाकिस्तान एक फेडरल एक वफाक है और 18वीं तरमीम के बाद अब ये फैसले सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत नहीं करती, जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। तो इस मीटिंग में जो सारे फैसले हुए उनमें से पहली बात तो ये थी कि जो लॉकडाउन लगने जा रहा है पाकिस्तान में, जिसकी कवी इम्कानात हैं, वो 14 से 15 दिन का कम अज़ कम होगा। जो कि बात समझ में इस तरह से आती है कि ईद के दिहाड़ आने वाले हैं और हम लोग तो जैसा कि आप जानते हैं तो चीज़ों को समझे बगैर हम लोगों ने फिर बाज़ारों का रुख करना है। और उसके बाद उस वक्त में उस सारे जो इन्फेक्शन को फैलने का या वायरस को फैलने से रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो लॉकडाउन लगने जा रहा है वो करीबन 14 दिन कम अज़ कम होंगे। अब उस 14 दिन में कहां पर लॉकडाउन लगेगा, इस हवाले से भी एक पूरा क्राइटेरिया हुकूमत ने तय किया है, जिसके जो बुनियादी निकात हैं वो मैं आपको बता देता हूं। 3 बुनियादी निकात हैं जिनकी बुनियाद पर मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा उसका फैसला किया जाएगा। उसका पहला नुकता तो ये है कि जिस भी शहर में, जिस भी इलाके में 15% से ज़्यादा इन्फेक्शन रेट होगा वहां पर लॉकडाउन लगाया जाएगा।
اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ ہے کہ جس بھی شہر میں لوگوں کی ایس او پیز کو، ماسک پہننے کو، سوشل ڈسٹینسنگ کو پریکٹس کرنے میں ریپیٹڈ یا مختلف شادیاں کرنے کو یا گیٹ ٹوگیدر چاہے وہ مذہبی ہوں یا ذاتی ہوں، اس کرنے میں وائلیشن ان کی زیادہ نوٹ کی جائے گی، وہاں پر لاک ڈاؤن لگایا جائے گا۔ اور تیسری سب سے اہم بات جس کی طرف ہم ابھی سے بڑھنا شروع ہو چکے ہیں وہ یہ ہے کہ جن شہروں میں ہسپتالوں کی کیپیسٹی ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اتنے مریض ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کہ وہاں پر ہسپتالوں کے پاس مریضوں کو علاج کرنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں پر لاک ڈاؤن لگایا جائے گا۔ ہماری بات جو مختلف ہسپتالوں سے، مختلف جو ہیں اس حوالے سے ذمہ داران ہیں ان سے ہوئی، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان تقریباً 95% اس نہج پر تمام جو بڑے شہر ہیں وہ پہنچ چکے ہیں کہ 95% جو ہے وہ کیپیسٹی ہسپتالوں کی ختم ہو چکی ہے، اور اب ممکن یہ ہے کہ وہ تمام جو بڑے شہر ہیں وہاں پر لاک ڈاؤن لگانے کی تجویز پیش کی گئی۔ اب اس کے علاوہ جو آج کی میٹنگ کے اندر بات ہوئی وہ ہوئی بچوں کے ایگزام، جو او لیولز اے لیولز جس حوالے سے عدالت میں بھی آپ کو پتا ہے کہ بات ہوئی، اور وہاں سے بھی جو چاہ رہے تھے لوگ کہ ختم کرنا یا ان کو کینسل کرنا، اس حوالے سے نہیں ملی ریلیف۔ تو اب یہ ہوا کہ جو حکومت کا رویہ جو وہاں پر ڈسکشن ہوئی اس کا لب لباب یہ ہے کہ حکومت اس کو، ان ایگزامز کو، ان امتحانات کو کینسل کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ حکومت کا سوچنا یہ ہے کہ پاکستان میں جو او لیولز اے لیولز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تعداد اتنی ہے، اس قدر بہت زیادہ نہیں کہ ان کو ہم کھلے ماحول میں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ایس او پیز کو امپلیمنٹ کر کے نہ کر سکیں۔ ان کے مطابق ایسا کیا جا سکتا ہے، اور ان کے مطابق اس طرح سے طالب علموں کا، بچوں کا سال جو ہے وہ ضائع کرنا وہ مناسب نہیں ہے۔ اس پر ان ساری باتوں کے بعد دوبارہ سے بات کی جائے گی، بلکہ بعد میں کیا ابھی کر لیتے ہیں کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ ایک طرف اتنی خوفناک پکچر پینٹ کر رہے ہیں اور دوسری جانب آپ چانس لے رہے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا گیا جو پاکستان میں وزیر اعظم کے ہیں، خاص مشیر ہیں اس سارے معاملے پر، سلطان صاحب، ان کو جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی بچہ مرتا ہے یا کوئی بچہ انفیکشن ہوتا ہے اور پھیلتا ہے، اس کی ذمہ داری حکومت پر نہیں لگائی جا سکتی، کلیکٹیو ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس بچے نے ایس او پیز فالو نہ کیے جائیں۔ ارے بھائی، کسی کے بچے کی موت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ کسی کے گھر میں کسی کا ایک بچہ بھی اگر مرتا ہے ان ایگزامز کی وجہ سے، تو اس کے ذمہ دار آپ نہیں تو کون ہے؟ اگر ان امتحانات کے بعد کسی کے گھر میں صف ماتم بچتا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ نہیں تو کون ہے؟ یہ ساری باتیں اس طرح سے کرنا جیسے ان کا کوئی مطلب یا مقصد ہی نہیں، یا کسی کی زندگی پر کوئی ایفیکٹ ہی نہیں آتا، یہ انتہائی غیر انسانی رویہ ہے جس کے بارے میں ہم سب کو مل کے سوچنا ہوگا، خاص طور پہ حکومت کو۔ ایک سال کسی بچے کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے؟ اس زندگی میں اگر وہ زندگی ختم ہو جائے تو اس سال کا وہ کیا کرے گا؟ اچار ڈالے گا یار۔ خیر، اینی ویز، غصہ چھوڑ کر آگے چلتے ہیں کہ یہ جو تمام مختلف ممالک کے حکومت نے ماڈلز جو تھے وہ ڈسکس کیے آج کی میٹنگ میں، اور اس کے بعد ایک فائنل جو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کسی ایک ملک کا ماڈل کمپلیٹلی امپلیمنٹ، چاہے وہ بھارت ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ ایران ہو، امپلیمنٹ کرنے کی بات نہیں کی۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان تمام کو دیکھتے ہوئے اپنا ایک لاک ڈاؤن کا ماڈل جو ہے وہ تجویز کیا گیا۔ اس تجویز کیے گئے ماڈل کے جو خاص باتیں ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ اس میں بنیادی طور پر ایک تو ہم بات پہلے ایسا کہ جانتے ہیں کہ تمام انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ شہروں کے آپس میں جو ہیں ان کو بند کرنے کی تجویز ہے۔ اس کی خاص طور پر جو ہے آپ کہہ لیجئے چیکنگ ہوگی، پروٹوکولز جو فالو، ایس او پیز جو ڈیفائن کیے گئے ہیں وہ۔ اس کے بعد سٹیز جو ہے 14 دن سے زیادہ ان کی لاک ڈاؤن کیا جائے گا ان ایریاز میں جہاں پر یہ معاملات کرونا کے بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی 14 دن کے بعد ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے اگر کورونا کے کیسز نیچے نہیں آتے۔ جو مقصد ہے، جو آبجیکٹیوز حکومت اس سے اچیو کرنا چاہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ نے جو ریٹ آف جو ہے انفیکشن ہے وہ نیچے لے کے آنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہاسپٹلز، ان کو تھوڑا سا سانس دلانا ہے کہ کیا کیا جائے اور کس طرح سے کیا جائے کہ ہاسپٹلز کے اوپر بوجھ جو ہے وہ کم ہو۔ اس کے بعد جو ہے یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ڈیٹا سے ڈرائیو کرے گا، مطلب آپ کے جو انفیکشنز کا ڈیٹا آئے گا اس سے یہ فیصلہ ہوگا کہ لاک ڈاؤن رکھنا ہے کہ آگے لے کے جانا ہے۔
اور اکنامک جو پاکستان پہلے ہی ایک پریشان کن سچویشن میں ہے، کوششیں کی جائے گی کہ کم سے کم پاکستان کی صنعت کو، پاکستان کی معاشیات کو ہٹ ہو۔ اب ان ساروں میں سے کیا کیا چیزیں بند کی جائیں گی اس پر بات کرتے ہیں۔ ایک تو انٹر سٹی شہروں کے بیچ جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو بند کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے ایئر ٹریول جو ہے اس کو کمپلیٹلی بند کیا جائے گا، جہاز سے سفر جو ہے۔ اس کے بعد پارکس تمام بند کیے جائیں گے، ہوٹلز تمام بند کیے جائیں گے، ٹورزم کمپلیٹلی بند کیا جائے گا، مزاروں پر حاضری مکمل طور پر بند کی جائے گی، سنیماز، تھیٹرز جو سنیماز اور یہ سارے جو ہیں یہ مکمل طور پر بند رہیں گے، مارکیٹس جو ہیں وہ مکمل طور پر بند رہیں گی سوائے ایسینشل آئٹمز کے، جس میں کھانے پینے کی اشیاء، دوائیاں وغیرہ یہ سب ہیں۔ اس کے بعد گورنمنٹ آفیسز جو ہیں وہ مکمل طور پر جو ہیں وہ بند رہیں گے سوائے ایسینشل گورنمنٹ آفیسز ہے، ہیلتھ منسٹری ہوگی، اس میں بھی 20% امپلائیز آئیں گے۔ اس کے بعد جو ایجوکیشن سیکٹر ہے مکمل طور پر، لوکل ایجوکیشن سیکٹر مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا جن بھی شہروں میں یہ لاک ڈاؤن لگے گا۔ اور ریسٹورانٹس جو ہیں، ہوٹل جو ہیں وہ صرف ٹیک اویز کے طور پر آپ وہاں سے کھانا لے سکتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان جو بھی لاک ڈاؤن ہوگا اس میں یہ سب کیا جائے گا۔ ہوٹلز میں جو رہنا ہے کسی نے جا کے، اس میں بھی اگر آپ جیسے کسی بھی بڑے ہوٹل میں رہ رہے ہیں تو آپ کو روم بکنگ ہوگی، نہ آپ کو کھلے میں کھانے کی اجازت ہوگی، نہ ریسٹورنٹس اس کے کھلے ہوں گے، کمرے میں ہی جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے۔ تو یہ وہ تمام براڈر خد و خال ہیں جو حکومت نے پیش کیے ہیں آج اس میٹنگ میں، اور یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ اب صوبائی جو ایڈمنسٹریشنز ہیں ان کو بھیجی جائیں گی، اور وہاں سے جب فیڈ بیک آئے گا اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بیٹھیں گے تو فیصلہ کریں گے کہ کن جگہوں پر لاک ڈاؤن لگنا ہے اور کن جگہوں پر نہیں لگنا۔ آخر میں جاتے ہوئے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، یہ سب تو حکومت نے کرنا ہے، جو کرنا ہے، جو وہ سوچ رہی ہے۔ آپ نے اور میں نے جب تک یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ ہم نے اس وبا سے لڑنے کے لیے صرف بیٹھ کے ہو ایک ٹویٹ کر کے یا 2 ٹویٹس کر کے یا 2 کامنٹس کر کے پھر دوستوں کے ساتھ نکل جانا ہے، کچھ کھانے پینے، افطاریوں پر گھسنا ہے، کسی کو بلانا ہے، باتیں وہی کرنی ہے بیٹھ کے افطاری پہ، کورونا کے حالات تو بہت زیادہ خراب ہے جی، پتہ نہیں کی بنے گا۔ او بھائی، جو بیٹھے ہوئے اکٹھے ہو کے یہیں سے تو پھیل رہا ہے۔ اور پاکستان میں ساؤتھ افریقن ویریئنٹ اس وقت بڑھ رہا ہے۔ ساؤتھ افریقن ویریئنٹ کی آپ کو بتا دوں بڑی بات یہ ہے، اس کے نہ تو وہ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے نیزل ٹیسٹ سے، نہ اس کے کوئی سمٹمز ہیں۔ پہلے 4 دن آپ کو کچھ پتہ نہیں لگتا کہ وہ ہے بھی آپ میں کہ نہیں، اور چوتھے دن وہ گھنٹوں کی رفتار سے آپ کی جان لینا شروع کرتا ہے۔ تو خدا را آپ لوگ، ہم سب کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے، حکومت سب کچھ نہیں کر سکتی جب تک آپ کا اور میرا رویہ اس بیماری کے بارے میں سیریس نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے دوستوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔